قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون العاملون كلهم هالكون إلا العاملون العاملون كلهم هالكون إلا المخلصون المخلصون أو خطر عظيم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے، علم والے بچیں گے۔ اب سارے علم والے ہلاک ہو جائیں گے، عمل والے بچیں گے۔ سارے عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اخلاص والے بچیں گے۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک مرتبہ میاں جی مہرا صاحب ایک اجتماع میں بیان کرتے ہوئے یوں کہا، ایک ہاتھ میں سونے کی اینٹ ہو، دوسرے ہاتھ میں مٹی کی اینٹ ہو، دونوں میں کسی قسم کا امتیاز نہ ہو، اس کا نام اخلاص ہے۔ سونے کو دیکھ کر منہ میں پانی نہ آ جائے، مٹی کو دیکھ کر حقارت پیدا نہ ہو جائے۔ اخلاص کے معنی اپوٹ، جس کو بولتے ہیں اپوٹ، دودھ اپوٹ ہے کہ معنی یہ ہے پانی ملا ہوا نہیں۔ گھی اپوٹ ہے، تیل ملا ہوا نہیں ہے۔ شہد اپوٹ ہے، شیرہ ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان اپوٹ ہے، دنیا کی کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، دنیا کا کوئی خیال ہمارے دل میں نہ آئے، اس کا نام ہے اخلاص۔ کا اخلاص اصل میں اللہ سے راست وابستہ اور اللہ کے ہونے کا یقین کرنا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے جو اجمیر کے رہنے والے تھے۔ دل میں یہ بات ان کے تھی کہ 20 سوالات کروں گا، لکھ لے کر آئے تھے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، تو لوگوں سے کہلا بھیجا کہ بھئی بولو اجمیر سے کوئی مسافر آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مدرسے میں رہتے تھے۔ حضرت نے کہا اچھی بات ہے، آئیے۔ تو کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور اس کا جواب چاہیے۔ حضرت نے کہا پوچھ لیجیے، جو مجھ سے ہو سکا میں بتا دوں گا۔ جو پہلا سوال تھا ان کا وہ یہ تھا، ایمان کیا چیز ہے اور اخلاص کیا چیز ہے؟ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایمان کے 2 رخ ہیں، یہ ایمان
جیسا سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، سکے کا ایک طرف ایک رخ ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا رخ. تو کہا ایمان کے دو رخ ہیں، پہلا رخ ایمان کا ہے، دوسرا رخ سکے کا یعنی اخلاص کا ہے. ایمان ہی کو اخلاص کہا جاتا ہے، جو اخلاص ہے اس کا ایمان. کہا جو ایمان اپوٹ ہے اس کا نام اخلاص ہے، جس ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں ہے اس کا نام اخلاص ہے، جس اخلاص میں ملاوٹ ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے، تذبذب ہے. ایسا ایمان کوئی کام کا نہیں ہے. چنانچہ بات اخلاص پر چل رہی ہے تو یوں کہا اخلاص اصل میں اللہ کی اور اللہ کے ذات کی اور اللہ کے احکام کی پوری قدردانی دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہے تو سب کچھ ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یوں کہا المخلصون او خطر عظیم، اخلاص ایک خطرے کی گھنٹی ہے. جب دل میں آدمی کے اخلاص پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا ولولہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے. ہر چیز کو رد کرتے ہوئے یوں کہا جائے کہ اللہ ہی کے طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. بیماری کا آنا، شفا کا ہونا، پریشانی کا جانا، مالداری کا ہونا، غربت کا آنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مال اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی اس کو لیتا ہے. غریب اللہ بناتا ہے، امیر اللہ بناتا ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، کسی کو غریب اور فقیر بنا دیتا ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کا پورا یقین آدمی کا دل میں جو ہے بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو اور پھر اس کے اوپر صرف بولنا ہی نہیں ہے بلکہ جم کر بتانے کا نام اخلاص ہے. اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا یقین دل کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. جب آدمی یہ بات کے اوپر بالکل جو ہے جمع رہے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد کا معاملہ ہوگا. دودھ اگر اچھا ہے، اپوٹ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں دودھ میں کسی قسم کا پانی ملا ہوا نہیں ہے، تو لوگ لینے میں ہچکچاہٹ نہیں کرتے چاہے پیسے کچھ زیادہ ہی دے دیں. ہر چیز لوگ اصلی چاہتے ہیں. دودھ اصلی چاہتے ہیں، گھی اصلی چاہتے ہیں، شہد اصلی چاہتے ہیں. بلکہ دنیا کی ہر وہ چیز لوگ اصلی چاہتے ہیں، نقلی نہیں چاہتے. ایک مرتبہ ہماری جماعت، بولے تو انڈیا کی جماعت، ملیشیا گئی. وہاں پر کھانے کے لیے، پکانے کے لیے طے کر دیا گیا تھا تو جاؤ پکانے کرنے کا سامان لا لو، پھر ویسے ہی چائے بنانے کے لیے دودھ لا لو. تو دکان پہ گئے، سامان لے لیے، اس کے بعد چائے کے لیے دودھ مانگا تو دودھ دیا اس نے. اس کے بعد اس کی قیمت لگا انڈیا سے 2 حصے زیادہ تھی. تو ہمارا جو انڈین تھا وہ کہنے لگا ارے بھائی اتنا مہنگا دودھ تمہارا. تو وہ دکان والا کہنے لگا اجی بھائی صاحب یہ انڈیا نہیں ہے آدھا پانی ڈال کے بیچنے کا، یہ ملیشیا ہے. اس کے اندر ایک قطرہ پانی بھی اگر نکلا تو ہماری دکان شیش ہو جائے گی. وہاں کی حکومت ایسا کر کے رکھی ہے، کوئی بھی چیز نقلی نہیں بکتی. ہم حج کو گئے، دکان پہ گیا میں، جو ہمارے پاس بنتا ہے لائف بوائے صابن، بہت ساری چیزیں یہاں سے جاتی ہیں چونکہ اب ہم ہمیشہ لائف بوائے صابن ہی استعمال کرتے. پوچھا میں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی 2 ریال کا ہے، 2 ریال. 1 ریال 20 روپے کا ہوتا، 2 ریال بولے تو 40 روپے.
اب ہمارے پاس 18-20 روپے میں ہے وہ، دو ریال بولے تو 40 روپے، اب تو بڑھ گیا ہوگا، بہت دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں بولا بھائی ارے خیر بتاؤ تو صحیح، یہ لائن بھائی الگ ہے کا، کیسے دوسری جگہ سے بنتا ہے؟ پھر نکال کے میں پڑھا تو انڈیا کا ہے وہ بنا ہوا، بمبئی کا۔ میں بولا بھائی اتنا مہنگا؟ کہنے لگا وہ دکان والا کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہی ہے، ہم نے 1-2 روپے دیکھ لے کر اس انڈیا کے 2-4 روپے دیکھ لے کر دیتے، لیکن وہ کھول کر دیکھا تو خوشبو الگ ہے، اور پھر بالکل ایسا ہے معلوم ہو رہا ہے اس کی رنگت الگ ہے، خوشبو الگ ہے، اور ایک دم صاف ستھرا ہے، کبھی دیکھنے میں آیا ہی نہیں ویسا، نہ بو آ رہی اس کے اندر، ہمارے صابنوں میں غلیظ بو آ رہی، وہ بہت اچھا صابن ہے۔ میں بولا بھائی انڈیا کا ہے؟ نام تو پڑے نا تم، کہا انڈیا کا، تو کہا جو بالکل صاف مال ہوتا ہے وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو قیمت بڑھ کر ہوتی ہے، تو کہا اصلی چیز کی قیمت بھی بڑھ کر ہی ہوتی ہے، اللہ کے پاس بھی وہی ہے، جو اخلاص والا ہوگا اس کی قیمت اللہ بہت زیادہ لگاتے ہیں، جو نقلی ہوگا اس کی قیمت کوئی چیز کی، وہ تو بہت سارے لوگ خریدتے بھی نہیں، بہت سارے لوگ جو نقلی چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ بالکل ناکارہ چیز ہے، اسی لیے اس کو لینا نہیں چاہیے۔ ہم چھوٹے تھے، تاڈور میں اکثر و بیشتر جگہ پر کپڑوں کا ایک معاملہ ہوتا تھا بکنے کا، بولے یہ کپڑا کتنے کا؟ تو ایک صاحب حراج میں ہو رہا کپڑا، تو اس زمانے میں 2 روپے کو میٹر بھی بہت مہنگا سمجھا جاتا تھا، تو ایک صاحب جو ہے بولے کہ بھائی 2.5-3 میٹر 5 میٹر 10 میٹر کا کپڑا ہے وہ، تو 10 دوگنی 20 روپے، تو ایک آدمی بولا کہ بھائی وہ جو بیچنے والا تھا اس کی قیمت 5 روپے، 5 روپے بولا تو ہر ایک آدمی لالچی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی بولا 6 روپے، کوئی 10 روپے بتایا، تو 10 روپے جیسا بولا تو اس کے حوالے کر دیا، دوسرا آدمی بول رہا ارے کیکو لیا پاگل، یہ بالکل پانی میں ڈالتے پورا خراب ہو جاتا، پانی میں ڈالتے یہ بالکل ناکارہ ہو جاتا۔ تو اب وہ جو بیچنے والے تھے بہت چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پیسے لینے کے بعد پھر واپس کرتے ہی نہیں، کہا کہ بھائی یہ تو نقلی ہے، کہتے میں نہیں لیتا اس کو، کہا تم تو نہیں، تمہارے باپ بھی لینا پڑتا، جب بولی لگ گئی ہے پیسے مل چکے ہیں ختم ہو گیا، پیسے دینا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی لے لیا یا تو اس کو پھینک دیتا تھا یا تو اس کو پھر نام پہ نہیں جاتا تھا لینے کی، تو کہا آدمی نقلی چیز کے سے آدمی ڈرتا ہے، اصلی چیز کے اوپر گرتا ہے، لینے کے لیے خریدنے کے لیے تڑپتا ہے اور پھر چاہتا ہے۔ تو کہا آج بھی دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ جو چیز اصلی ہوگی ہر انسان چاہے گا، ایسا ہی اللہ بھی اصلی ایمان کو چاہے گا، اس کا نام ہے اخلاص، اخلاص والی چیز کو اللہ تعالیٰ چاہے گے۔ مثلا کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس آدمی کو جو آدمی دنیا میں عمل کیا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بعد سے کسی کو کہا جائے کہ بھائی روزہ کس کے واسطے رکھے، تو اللہ کے واسطے رکھے، لوگوں کو بتانے واسطے تھوڑے ہی رکھے۔ لیکن آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کس کے واسطے پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا، اللہ کے واسطے روزہ رکھ رہا۔ زکوٰۃ میں تھوڑی سی جو ہے کشش ملی ہوئی ہوتی ہے، رنجش رہتی ہے، جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو شیطان وہاں پھڈی مارتا ہے، تھوڑا اخلاص میں فرق ڈال دیتا ہے کہ بھئی تو دے رہا ہے تو ذرا سا لوگوں کے اندر یہ جو ہے تیرا نام بھی آ جائے کہ مول صاحب بہت دینے والے ہیں، اچھا دینے والے ہیں، اور پھر کوئی تعریف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ چیز جو ہے اخلاص کے منافی ہے،
اس کو جو ہے وہ نہیں کہا گیا کہ بھئی یہ مخلص ہے، بلکہ یوں کہا گیا کہ یہ چیز آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، جو اخلاص والی چیز نہیں ہے بس اس کو اللہ نہیں چاہتے۔ چنانچہ یوں کہا اللہ کے یہاں پر مخلص آدمی کی قدردانی ہے، جو مخلص نہیں ہوگا اس کی قدردانی نہیں ہے۔ تو کہا ایمان بھی ہمارا خالص ہونا چاہیے، ایمان میں اگر کوئی ملاوٹ ہوگی تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ جب آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، جب عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی بتائے ہوئے احکام کی پابندی بھی ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کی رضامندی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جو مکان ایک آدمی بنایا مستری، اس کا نام تھا رحیم، مکان تو بنا دیا، ظاہر بات ہے جب مکان بنایا تو کریم جا کے پوچھ رہا ہے مالک سے، بھئی آپ ہمارے کو پیسے دیجئے۔ تو بولا بھئی کائی کے پیسے دینا، مکان بنائے کو کون بنائے؟ رحیم بنایا، تو پھر رحیم کو دیا جائے گا، تیرے کو کئی کو دیا جائے گا؟ یا رحیم کا گھر بنا کے کریم سے پوچھ رہا ہے، کس کا گھر بنایا کس سے پوچھ رہا ہے؟ تو کہا دنیا والوں کے واسطے اگر عمل کر رہا ہے تو اللہ سے یا کسی اور دوسرے سے جو ہے معاوضہ پوچھنا یہ انسان کے دماغ کی کمزوری کہلاتی ہے۔ چنانچہ یہاں کام کیا کسی دوسرے کو بتانے کے لیے، نماز پڑھا دوسرے کو دکھانے کے لیے، کام کیا دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اور معاملہ طے کر رہا ہے اللہ سے، تو اللہ فرمائے گا جس کے لیے کیا ہے وہ اس سے ہی مانگ لے۔ چنانچہ حدیث میں ہے آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے واسطے یعنی اخلاص کے ساتھ دیے گا تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ اگر آدمی اخلاص سے نہیں کیا، بتاوے دکھاوے اور لوگوں میں شہرت بازی کے واسطے کیا، تو کہا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر رہا ہے تو اس کو ثواب کھجور کے گٹلی کے برابر بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا جو کام کرو اخلاص سے کرو، اللہ کے واسطے کرو، اللہ کو دکھانے کے واسطے کرو۔ جب آدمی اللہ کے واسطے کرتا ہے تو پھر اللہ کے طرف سے ثواب کا معاملہ بھی اس کو طے کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، تو حضرت علی کا جو زرہ تھا جنگ میں پہنتے تھے، لوہے کا ڈریس اس کو زرہ بولتے ہیں، جنگ میں پہنتے تھے، وہ چوری ہو گیا۔ وہ یہودی ایک چرایا تھا، حضرت علی خلیفہ ہے، حضرت علی دیکھ لیے کہ یہ میرا ہے، اس کو پکڑ کے لائے، کہنے لگے بھئی یہ زرہ کس کا ہے؟ تو یہودی بولا میرا ہے۔ تیرا کیسا ہوتا ہے، یہ تو میرا ہے۔ اب یہودی بولا میرے آنکھ پہ ہے، میرا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے بھئی یہ میرا ہے، چلو قاضی صاحب کے پاس جائیے۔ اگر چاہتے تو حضرت علی اس کو زبردستی بھی مار کر لے سکتے تھے کیونکہ ان کا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے، کیونکہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے، ظاہری اعتبار سے جو معاملہ طے ہونا ہے وہ ہوگا۔ چنانچہ قاضی صاحب کے پاس گئے، قاضی صاحب بولے، ان قاضی صاحب کا نام قاضی شریح تھا، قاضی صاحب بولے کہ بھئی حضرت علی کو کہ بھئی یہ تمہارا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگے میرے پاس دو گواہ ہیں، شریعت میں بھی ہے دو گواہ لانا پڑتا ہے۔ چنانچہ دو گواہوں کو پیش کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایک میرا بیٹا ہے، دوسرا میرا غلام ہے، بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، غلام کی گواہی بیٹے کی گواہی معتبر، مگر غلام کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ غلام جو ہے جو پیسہ دے کر غلامی کر رہا ہے وہ اس کی بات کرے گا، شریعت میں ہے۔ چنانچہ
جب آئے خاجی صاحب کے پاس، خاجی شروع کو بھی معلوم ہے یہ زرہ حضرت علی کی ہے، اور یہودی کو بھی معلوم ہے یہ زرہ حضرت علی کی ہے، حضرت علی کو خود بھی معلوم ہے یہ زرہ میری ہے، حضرت امام حسن کو بھی معلوم ہے یہ زرہ ابا کی ہے، غلام کو بھی معلوم ہے یہ زرہ حضرت علی کی ہے، پانچوں کے پانچوں کو بھی معلوم ہے یہ زرہ حضرت علی کی ہے۔ لیکن انصاف کی بات، شرع کی بات یہ ہے کہ بھئی گواہوں کے سامنے قبول کیا جائے۔ چنانچہ سارے لوگوں کے سامنے خاجی صاحب فیصلہ کر دیے، چونکہ گواہی معتبر نہیں ہے، ایک گواہ جو غلام ہے اس کے جگہ پر کوئی دوسرا اگر آ گیا تو پھر معتبر ہو سکتی ہے، لیکن معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ زرہ یہودی کے حق میں طے کر دی جاتی ہے، چنانچہ وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی۔ حضرت علی خاموش بیٹھے، چاہے تو لے سکتے تھے لیکن خاموش بیٹھے۔ اس کے بعد یہودی جو ہے جیسا یہ سنا کہ بھئی میرے کو یہ زرہ دے دی گئی ہے، تو جیسا ہی زرہ لیا اس کے بعد کہا کہ بھئی ایک بات میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے اندر سب کے سب پورے حضرت علی جو ہے خلیفہ ہے، اور پھر خاجی صاحب بھی ان کے ہیں، بیٹا بھی ان کا ہے، غلام بھی ان کا ہے، سب ان کے ہیں، سب کے باوجود آپ لوگوں کی شریعت میں جو چیز یہاں پر قابل قبول نہیں ہے، یعنی ایک معتبر گواہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ میری طرف منسب کر دیا گیا، منسلک کر دیا گیا اور مجھے زرہ دے دی گئی، اور میں اس وقت میں تم لوگوں کی یہ انصاف پرستی کا معاملہ دیکھ کر، اخلاص کو دیکھ کر میں اپنے دل کے اندر یہ سمجھا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ حوالے کر دینا چاہیے، جس کی زرہ ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے، لہٰذا یہ حضرت علی کی ہے، میں حضرت علی کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، تم سب لوگ گواہ رہنا۔ جب گواہ کے طور پر سب لوگ دیکھے کہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تو میرا زرہ میرے کو دیا ہے، میں تجھے اپنی طرف سے اس وقت میں یہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں، یا اگر تو یہ زرہ نہیں لینا چاہتا ہے تو میں تیرے کو پیسے دے دیتا ہوں تیرے خرچ وغیرہ کے واسطے۔ چنانچہ ایمان میں داخل ہو گیا اور مسلمان بن گیا۔ تو کہا جب آدمی اخلاص کے ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی کافروں کے اندر داخل فرماتا ہے اور پھر ان کو بھی مسلمان بننے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس اخلاص نہیں ہے تو پھر آدمی کے جو ہے اس ایمان کے اندر کمزوری کا معاملہ یہاں تک چلتا ہے کہ اس کا ایمان بھی بعض وقت میں ڈلمل ہو کر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اخلاص کی بات تو بہت دور کی ہے، ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے، اخلاص سے کیا ہوا کام اللہ کو پسند ہے، اخلاص سے نہیں کیا ہوا کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ہر کام کے اندر یہ دیکھنا، ابتدائی کام کے اندر، کہ ہمارا یہ معاملہ، یہ عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے، اور درمیان میں بھی دیکھنا کہ یہ اخلاص ہمارا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کیا کسی دوسرے کے واسطے چل رہا ہے۔ آخر میں بھی اس کا جائزہ لینا کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے واسطے ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اخلاص کیونکہ خطرے کی گھنٹی ہے، تو ہر وقت اخلاص کے بارے میں جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ارحم کما ربیانی صغیرہ، ربنا رب المقیم الصلاة وذریۃ ربنا وتقبل دعا۔ اللہم رب آت نفوسنا تقوی وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دونوں شہری ہے مکتب کے